صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک
ہمارے مہمان پہنچنے والے ہیں کہ پیر سید فراست بخاری جو بانی ہے مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر فورم کے اور اس کتاب کے مؤلف بھی وہی ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری مدد اللہ علیہ. آپ محفل میں جلوہ گر ہوئے. آپ کو اس تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ان کے لگتے جگر اور جو اس کتاب کے جس کی تقریب رونمائی ہے اس کے مؤلف صاحبزادہ پیر سید فراست علی بخاری صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں. ہم ان کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسی تقریب میں جناب چودھری سرفراز احمد صاحب ممتاز ایجوکیشن سے تشریف لائے. جناب چودھری غلام یاسین بڑائی صاحب وہ ان کی تشریف آوری ہوئی. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کو تعارف کروا رہا تھا کہ اس کتاب کے جو مؤلف ہے مصنف ہے صاحبزادہ سید فراست علی بخاری صاحب ناروے میں انہوں نے ایک تنظیم مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر فورم کے نام سے قائم کی. پاکستان میں بھی پھر اس کی برانچ جو ہے وہ قائم ہے جس کے تحت بہت سارے ویلفیئر پروجیکٹس جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں جن میں بالخصوص جو ہے وہ دین کی خدمت اس طرح کی جا رہی ہے کہ جو بکس ہیں دینی کتاب کوئی بھی ہو اس کی ہاف پرائس جو ہے وہ فورم برداشت کرتا ہے اور آدھی قیمت جو ہے بندہ جس کو کوئی کتاب چاہیے وہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہے. اس وقت 3 جگہوں پر 3 مرکز قائم ہیں. ضلع گجرات میں منگوال غربی میں اور ضلع گجرانوالہ میں گکھڑ منڈی اور نوشہرہ فرقہ میں جہاں پر دور دور علاقوں سے لوگ سارا مہینہ اپنی بکس جو ان کو چاہیے بس ایک ہی ہماری شرط ہے کہ وہ مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کے کسی بھی عالم کی جو ہے وہ کتاب ہو دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی کتاب ہو اس کو لوگ اپنے نام لکھواتے رہتے ہیں
ایک ماہ کے بعد جتنے آرڈرز ہوتے ہیں ان کو جا کر لاہور سے پرچیز کر کے جس قیمت پر ہمیں ملتی ہے، پرنٹڈ قیمت پر نہیں، کہ اگر پرنٹڈ قیمت جو ہے وہ کسی کی 500 ہے اور ہمیں وہ 300 میں ملی ہے تو اس کا ہاف یعنی 150 روپیہ اس میں ہم اس کو وہ کتاب فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر فورم کی بہت بڑی خدمت ہے جو پچھلے کوئی 6-7 سال سے جاری ہے اور تقریباً 15 لاکھ کی کتب اس ذریعے سے ابھی تک تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سالانہ جو ہے ایک پروگرام قربانی کے موقع پر ہوتا ہے کہ جب ہمارے یورپ اور ناروے سے لوگ اپنے حصے ہمیں بیچتے ہیں قربانی کے، اور ہم ان کے حصے کی قربانی یہاں پر ادا کرتے ہیں۔ وہ بھی انہی تینوں جگہوں پر منگوال، ڈاکٹر منڈی اور جہاں پر ہماری تنظیمات ہیں مشاعرہ افریقہ میں ہوتی ہے، اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ فریلی ان کے پیکٹس بنا کر لوگوں کی غربات کی لسٹیں بنا کر ان کے گھروں میں فراہم کیا جاتا ہے۔ ان کی لائنیں نہیں لگوائی جاتی بلکہ گوشت پیک ہو جاتا ہے، لسٹیں بنی ہوتی ہیں، ورکرز نکلتے ہیں اور ان کے گھروں میں جا کر وہ گوشت کی فری سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی ہمارے ابھی آپ کے سامنے قاری غلام یاسین صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، جب کچھ سال پہلے سیلاب آیا تو ان کا علاقہ دریائے چراب کے کنارے ہے، میرا شیخ کے پاس بدل چلی تو وہ ڈوب گیا اور وہ بھی اسی طرح زمینیں بھی برباد ہو گئی، لوگوں کے مکانات گر گئے۔ ان کے گاؤں کو اس کے لیے منتخب کیا گیا اور وہاں پر جا کر ریلیف کا کام کیا گیا، مکانات کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ امداد دی گئی، غذائی امداد دی گئی، اور پھر 200 ایکڑ جو اراضی تھی اس کو آباد کرنے کے لیے جو دریا غرق ہو چکی تھی اس کے لیے کھاد اور بیج جو ہے وہ مسلم فورم کی طرف سے فراہم کیا گیا۔ یہ اس طرح کے ابھی لیٹسٹ تھر کا جو معاملہ پیش آیا، اس میں خود جو ہے وہ گیا اور یہ تھر کے جو متاثرین تھے ان کے لیے جو 200 گرانوں کے لیے امداد تھی رینجرز کے حوالے کر کے ان کے ذریعے اس کو تقسیم کروایا گیا۔ تو اس طرح فورم کے مختلف پروجیکٹس پاکستان میں اور ناروے میں جیلوں کے اندر جو مسلمان قیدی ہیں ان کو بھی فراست علی شاہ صاحب کے لیکچرز جو ہیں گورنمنٹ آف ناروے نے منتخب کیا اور وہ جیلوں میں ان کی اصلاح کے لیے جو مسلمان قیدی تھے ان کو لیکچرز دیتے رہے۔ وہاں پر مختلف اوقات میں دروش قرآن ان کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور ان کی دیگر کتب اس سے پہلے مضامین قرآن کے نام سے قرآن پاک میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو ابواب میں کر کے نشاندہی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ نے وہ عنوان دیکھنا ہے، مثلا یہ کتاب یہ مضامین قرآن، اس میں صرف مضامین کو بیان کیا گیا، صرف مضامین، اور اس کے جو ابواب ہیں ایمانیات کا باب ہے، اس میں اگر رب العالمین ذکر رب العالمین دیکھنا ہو تو قرآن پاک میں کہاں کہاں پر اس کا ذکر ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو یہ حضرت آدم علیہ السلام ان سب کا جو ہے وہ بیان اس میں موجود، سارے جتنے بھی قرآن پاک میں مضامین ہیں ان کا بیان کر دیا گیا ہے، اور ان کی کتب نارویجن زبان میں یہ سب قرآن کا ترجمہ وہ انہوں نے ادھر کیا ناروے کے لوگوں کے لیے۔ یہ مختلف چیزیں ان کی مرثع شعور پر ہے، اور ابھی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے تقریب شہید ہے۔ اب میں درخواست کروں گا ہمارے مہمان اظہار خیال کرنے کے لیے جو تشریف لائیں گے، انتہائی معزز اور معتبر شخصیت، علم و ادب کے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، ممتاز نعت گو شاعر ہیں، شاعری کی بہت ساری کتابیں ان کی جو ہیں مرثع شہود پر ہیں، جن میں نعت گوئی کو خاص مقام حاصل ہے۔ پروفیسر چودھری تفاخر محمود گوندل صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لا کر اس سیرت نبی کریم جو کتاب ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب چودھری تفاخر محمود گوندل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلاح و پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کی، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، اور چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا. میرے انتہائی شفیق مکرم افلاطون دانشکدہ حقائق، مغفر عرفاء آثار جناب علامہ سید محمد یوسف بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خالق سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، برادر محترم جناب سید فراست علی بخاری صاحب، معزز سرپرستان علم و فن، سامعین فدایان رسول، سامعین محترم، سرپرستان علم و فن اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے میرے واجب الاحترام برادران تشریف فرمائے ہیں. جانتے ہیں کہ آج کل ایک پروموشنل ٹریننگ کے سلسلے میں لاہور ہوتا ہوں، تو وہاں سے مجھے اب میرے برادر سید ہارون بخاری صاحب، آپ کے ساتھ میرا تعلق، رشتہ، مربت، مودت، محبت اور شفقت کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چھٹی ملے یا نہ ملے تم نے ضرور حاضر ہونا. تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہارون مجھے تیری محبت کی قسم ہے، دنیا میں وفاؤں کا تیرے دم سے بھرم ہے، ہر چند کے شادابی یہ نکھت بھی ہے گل میں، پھر بھی وہ لطافت میں تیرے پیار سے کم ہے. تو سر کے بال حاضر ہو گیا ہوں. سمجھنے سے احتشام سیرت طیبہ کے حوالے سے قبلہ سید فراست علی بخاری صاحب کی یہ جو منفرد کتاب منصہ شہود پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو چکی ہے، مجھے بال استیاب اس کے مطالعے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا. اس لیے اگر میں اس کے حوالے سے کوئی قابل قدر یا کوئی ادبی یا علمی بات کہنے سے میں ایک احساس معلومی آپ محسوس کریں تو میں اس کی معافی قبل از وقت چاہتا ہوں. میں صرف اس کتاب کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار دربار میں اور سید فراست علی صاحب کے ساتھ اظہار عقیدت و ارادت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. دو چار جملے، دو چار معروضات پیش کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. معزز سامعین، جب بھی کسی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہے، یقین کیجئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ قرۂ از جو ہے وہ آسمان کی جانب بہوے پرواز ہے اور تمام سباقت و سیارگان فلک زمین کی جانب جھکتے چلے آ رہے ہیں. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا یہ اعجاز ہے. اور آپ ذرا دیکھیے، آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کا یہ اعجاز دیکھیے کہ آپ نے تھوڑے سے قلیل وقت میں عرب کے بدو کو اور ان کے خون میں ایسی حرارت پیدا کر دی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹھی بھر آدمیوں نے آدھی کائنات کو مسخر کر کے اپنے خاک نشین کملی والے کے قدموں میں لا کر پھینک دیا تھا. یہ حضور سید دو عالم کے ساتھ محبت اور ان کی ارادت کا معاملہ تھا. حضور سید دو عالم کا سب سے بڑا سیرت نگار خود رب ذوالجلال تھا، جس رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ رفعتیں، یہ شانیں، یہ کمالات، یہ اخلاق حسنہ اور علم کی بے قرانیاں مرحمت فرمائی ہے، وہی ان کے کیف و کم کو جانتا اور اسی کا کلام بلاغت انصاف کو صحیح طور پر بیان کر سکتا ہے. اور جو بھی حضور کی سید دو عالم کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھاتا ہے، یقین جانیے کہ اس عظیم انسان کو راہ راست پر ثابت قدمی کی نعمت ارزانی کی جاتی ہے، اس کے حوصلوں کو نیا بلبلہ
اور اس کے عزائم کو تسخیر کے نئے افق عطا ہوتے ہیں۔ اور اس حقیقت سے اللہ رب العزت نقاب اس وقت الٹتا ہے جب عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی نفید جان فردوس گوش بنتی ہے۔ معزز سامعین، سیرت رسول پر لکھنا یا اظہار خیال کرنا جتنا بڑا عرفہ اللہ کام ہے اتنا ہی مشکل بھی کام ہے۔ یقین کرنے کے صاحب سادہ فراست علی صاحب سے پوچھئے کہ جب قلم لے کر بیٹھتے ہوں گے جمال مصطفیٰ اپنی طرف کھینچتا ہوگا اور ہیبت نبوی کے باعث آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ جی بھر کر نظارہ کر سکے۔ ایک طرف جلوہ ہے جمال کی فراوانی ہوتی ہے جو قلب و نظر کو ہلکا بگوش بنائے ہوتی ہے، دوسری طرف تجلیات جلال کی لمحہ افشانی ہوتی ہے جو بجلی بن کر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ عاشق مسکین کے لیے نہ جائے ماندن اور نہ پائے رفتن والا معاملہ ہوتا ہے۔ میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ ذرا تھوڑا سا آپ سیر و سفر کے میدان میں عرفی کے اشہاب قلم کی جولانیاں جو ہیں وہ دیکھنے والوں کو غرقہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ جہاں سے بھی وہ گزرتا ہے تشبیہات و استعارات کا می برستا ہے، جہاں بھی وہ رکتا ہے ندرت بیان اور نقطہ افرینیوں کا مینا بازار سے جاتا ہے، مگر کبر و غرور کا یہ مرقع جب مقام ناب پر پہنچتا ہے تو حیرت و استعجاب کی وادی میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ بڑے ہی درماندگی کے عالم میں وہ کہتا ہے عرفی مشتاق ای رہے لا بستنا صحرا است، آہستہ رہ کہ برد میں تیرست قدم را اور خوشدار کے نتواں بیت آہنگ سرودن ناد شہ کونین بدی ہے کیو جمرا اور صحرائے مغیلان حبس تیشدنی نیست در دامن تجرید شکستیم قدم را ارے شادم کے قضا ساختہ محراب جبینش درگاہ شہنشاہ عرب راو عجم را اور آشم میرے ہم منصب پروانہ براہین حکم را۔ کچھ قلت وقت بھی دامن کھینچتی ہے، کچھ علالت کا مسئلہ ہے۔ میں تو صرف چشم تخیل میں اس وقت کو دیکھ رہا تھا کہ جب میدان محشر وبا ہوگا، میں ہر زبان پر العطش کی پکار ہوگی، حضور سید دو عالم میدان محشر میں لواء الحمد اللہ کی حمد کا جھنڈا ہاتھ میں لیے آپ کھڑے ہوں گے اور حسین کا نانا اور فاطمہ الزہرا کے ابا جان جس وقت وہاں آپ تشریف فرما ہوں گے آپ اللہ کی حمد کا جھنڈا ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ خان وعدہ سادات کے یہ ظہیر فرزند جناب صاحبزادہ فراست علی جس وقت سامنے جائے تو آپ دیکھتے ہی ارشاد فرما دیں کہ خان وعدہ فرزند کے سادات کے فرزند آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، دنیا میں میرا نام لیتے رہے ہو، آج شفاعت کی ذمہ داریاں میں آپ قبول کرتا ہوں۔ اور صاحبزادہ صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور دست بستہ عرض کریں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لگے پھرتی ہے جستجوے رسول اور تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم پر چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوے رسول۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور معزز مہمانوں کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا تھا، میں تو صرف اس خانوادہ سادات کے اس عظیم فرد کی پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا جسے بارگاہ ربوبیت سے سیرت نگار مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میدان سیرت نگاری کے اس بانکے شاسوار کو قادر سلامت رکھے اور جب تک ریال میں گونج، بادل میں گرج، طوفان میں کڑک، شب میں تاریکی، صبح میں اجالا، چاندنی میں جھالا، ہوا میں خراٹا، فضا میں سناٹا، پھول میں مہک، سبزے میں لہک، زمین میں کشش اور سورج میں تپش موجود ہے۔ اس وقت تک یہ سیرت نبی کریم علیہ السلام گجرات کے افق تک تابندہ رہے۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے اور ان کے جذبوں کو سلامت رکھے اور یہ کتاب جو ہے پڑھنے اور سننے والوں کے لیے تابانیاں بکھیرتی رہے۔ وما توفیقی اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور پروفیسر محمد اکرم رضا نے یہ کہا،
हर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, हर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, संग बारी जो करे उसे दुआ दी जाए। अब आपके सामने नाज़िश मुल्क मिल्लत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल डिवीजनल गुजरांवाला के सदर अलहाज सरफराज अहमद तारड़ साहब, आप तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। अलहाज सरफराज अहमद तारड़ साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया सलाम पेश करने सलाम या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु सलाम या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफात हुए तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफात हुए तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज पीर सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह साहब बुखारी खलीफा मजाज आस्ताना आलिया हज़रत कैलियावाला शरीफ, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद अम्मार सईद सुलेमानी, वाइस चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान, साहबजादा वाला शान पीर सैयद फरस्त अली शाह साहिब, खतीब अहले सुन्नत नासिह अहले सुन्नत जनाब मौलाना मोहम्मद अकबर नक्शबंदी हरेकोटी, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान, और मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरम प्रोफेसर साहब जो मेरे से कबल अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे नहायत ही जामे लफाज में। आज की ये तकरीब सईद सिलसिलाए रूनमाई, किताब का नाम है सीरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सिलसिले में आप भी हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूँ। दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियात तशरीफ लाई हैं, बड़े बड़े नामवर लोग दानिश्वर तशरीफ लाए हैं, बादशाह आए हैं, मुफक्कर आए हैं, मुफस्सर आए हैं। बड़े से बड़ी भी हस्ती हो तो उसका जिक्र विलादत से शुरू होता है और कब्र तक उसकी यादें ताज़ा रहती हैं। लेकिन ये शख्सियत की सीरत लिखी गई है, वो शख्सियत कायनात में सिर्फ एक है जिसका जिक्र पैदा होने से पहले भी मौजूद था और जिसका जिक्र इस दुनिया से वसाल फरमाने के बाद भी मौजूद है और जिक्र रहेगा क़यामत तक, और क़यामत के बाद भी जिक्र रहेगा। जब अल्लाह ताला की ज़ात का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा उस वक़्त भी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र रहेगा। उस वक़्त भी कुल्लो मन अलैहा फ़ान, हर चीज को फना है, मगर अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो लाज़वाल है, जिसको बका है। तो हाल के कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेजते हैं। जब खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा उस वक्त भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होगा। ये फैसला अटल है
اور اسی شخصیت کی سیرت لکھی گئی ہے. میں نے زیادہ تو مجھے مطالعے کا ٹائم نہیں ملا، لیکن میں کچھ خواب میں نے دیکھے ہیں. صاحبزادہ پیر سید فراست علی شاہ صاحب بخاری اتنی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے. الحمدللہ میری لائبریری میں بھی بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اس ٹائپ پہ کی کتاب سیرت پہ انہوں نے لکھی ہے. میری نظر سے اس سے پہلے نہیں گزری، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، کیونکہ سیرت کے اوپر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اس وقت بھی موجود تھی جب نبی کریم علیہ السلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. انبیاء کرام بھی سیرت بیان کرتے آئے ہیں. انہوں نے کیا بیان کرنا ہے؟ موجودہ جو مصنف ہیں یا دانشور ہیں یا مفکر ہیں، نبی سیرت بیان کرتے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سیرت بیان ہوتی رہی ہے. اور کتابی شکل میں جو ہمارے زمانے کی بات ہے، ہم اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، جس طرح سوال و جواب کی شکل میں صاحبزادہ صاحب نے یہ تحریر کیا ہے سیرت نبی کریم علیہ السلام، میری نظر سے ایسی نہیں گزری. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہر لائبریری میں ہونا چاہیے اور ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر کسی کے مطالعے میں ہونا چاہیے. یہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہے. آپ اس میں جتنا بھی یوں سمجھے کہ ایک چھوٹی کتاب کی شکل میں انسائکلوپیڈیا انہوں نے سیرت کا اس کتاب میں سو دی ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات تو وہ آپ یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، کالجوں میں پڑھے ہیں، مدرسے میں پڑھے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ استاد ہے. کیمسٹری کا علیحدہ ہے، بیالوجی کا علیحدہ ہے، میتھ کا علیحدہ ہے، انگلش کا علیحدہ ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں تو تمام کوئی پہلو ایسا ہے ہی نہیں جس کے اوپر میرے نبی کریم علیہ السلام کو دسترس حاصل نہیں ہے. آپ ہر شعبے میں دیکھ لیں، کسی شعبے کوئی علم ہو، فقہ کا ہو، قرآن کا ہو، کچھ بھی ہو، دنیا کا کوئی علم دیکھ لیں جس پہ نبی کریم علیہ السلام کو عبور حاصل نہیں. ہر علم پہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے رہنمائی کی ہے، اور جس نے بھی مقام حاصل کیا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کا دامن پکڑ کے حاصل کیا. اور یہ کتاب بہت انمول کتاب ہے. اور میں گزارش کروں گا جو آئے ہیں کہ اس کتاب کو، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے نا کہ بس ہم والوں کو دینے والے لوگ ہیں، آر کو دینے والے لوگ ہیں، وہ کٹا بھی بک جے تد بھی اسی پشاور کر سکتے ہیں کوالی والے کے دین کا کام نہیں اسی کرتے. ایک کتاب لے کے نہ اسی تقسیم کرنے ہیں، نہ اسی پڑھنے ہیں، نہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھنے ہیں. یہی ساری بدبختی ہے. دوجے جڑے نے وہ مدرسے بھی بنا گئے نے، یونیورسٹیاں بھی بنا گئے نے، سارے کام کر گئے نے. اسی یہ وہ ختم 11ویں دے ختم نہیں لگے ہیں، یا لنگر کھا لو یا لنگر کھوا لو، اسی وہ نہیں لگے ہیں. وہ اپنی جگہ تے لیکن جڑا پریکٹیکلی کام ہے وہ سارے سنیا ہے. اللہ کے فضل و کرم نال پتہ نہیں کوئی کرے گا کہ کون کرے گا، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ کوئی نہیں کر رہا. یہ سانوں کتاب ایک ایسی مطالعے دے آئیے، ایسی کتاب ہے کہ ہر گھر میں اس کا ہونا ضروری ہے. اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنے لیے، ہمارے لیے بڑی معلومات ہے. صاحب نے بڑی سیرت کی کتابیں، جیسے اس میں ذکر ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ضیاء نبی 7 جلدوں پہ ہے. میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے اور اس کا نچوڑ اس میں سمو دیا ہے. وہ جو سارا مطالعہ کر کے پھر وہ چھوٹے چھوٹے سوال اور جواب ترتیب دینا، یہ صاحبزادہ صاحب کی فراست ہے. یہ علمی گھرانہ ہے. ان کا سارا خاندان دیکھیں، پیچھے سے بھی دیکھیں. اور ایک اور بھی مجھے جو آج میرے ابھی ذہن میں آ رہا تھا، جو پہلا انتصاب ہے جس سے یہ کتاب منسوب کی گئی ہے، وہ میرے عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت. آج کا دن بڑا عظیم دن ہے. آج کا دن ہمیں نہیں بھولے گا. ایسا دن ہے جو آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف سے وابستہ ہے، مریدین ہیں، ان کے لیے ایک سانحہ کا دن ہے. اور ایسا جو تاریخ میں نہیں بھولے گا، جن سے یہ کتاب منسوب ہے عالم اسلام کی عظیم شخصیت پر برتائے آگوش ملائل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آج ان کی نماز جنازہ ہم پڑھ کے آئے ہیں. آج ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے. ان کے نام سے یہ کتاب منسوب ہے اور آج ہی اسی کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہے. یہ ایک ایسا یادگار دن بن گیا جو کبھی بھولنے کے لائق نہیں ہوگا، نہ ہم بھول سکیں گے. تو میری دعا ہے، باتیں جتنی بھی کی جائیں اتنی کم ہیں. میری دعا ہے کہ صاحبزادہ
پیر سید فراست علی شاہ صاحب، انہوں نے قلم اٹھایا ہے، کوئی کسی ناول کے لیے قلم اٹھاتا ہے، کوئی ڈرامے کے لیے اٹھاتا ہے، کوئی کسی سٹوری کے لیے، کوئی کہانی کے لیے۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ انہوں نے قلم اٹھایا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے متعلق قلم اٹھایا۔ اور میں گزارش کروں گا آخر میں، یہ کتاب مجھے اتنی پسند آئی ہے، میں صاحبزادہ پیر سید فراست علی شاہ صاحب بخاری ان کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ میں بھی جٹ ہوں اور جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ بھی جٹ ہیں، ہم دونوں مولوی، اندر سے مولوی ہیں دونوں، لیکن ہیں جٹ، جسوں کے گھر جو پیدا ہوئے تو وہ ظاہر جس کے گھر پیدا ہوئے ہیں وہی نسبت تو وہی رہے گی، لیکن ہے مولوی، بے شک دفتر میں کام کرتے ہیں، سارے معاملات ہیں مولوی۔ تو میں یہ چاہوں گا صاحب صاحب کی خدمت میں کہ یہ کتابیں 50 مجھے کوریئر کریں، میں اس کا بل دوں گا، 50 صاحب کو بھیجیں، ہم اپنے دوستوں کو بانٹیں گے، بیچیں گے نہیں، یہ انشاءاللہ وعدہ ہے، ہم اپنے دوستوں کو بانٹیں گے اور ان کو بھیجیں گے کہ اپنے گھر میں رکھیں۔ پہلے سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں کو دوں گا کہ وہ اس کا مطالعہ کریں، میں خود بھی کروں گا سارا، اور آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ کتابیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اگر استطاعت ہو تو 5-5 10-10 لے جائیں اور جا کے دوستوں میں بانٹیں، پیسے کی کوئی بات نہیں، یہ آنے جانے والی چیز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چیزوں سے۔ آپ ہوٹل میں جاتے ہیں بچوں کے ساتھ 10,000 روپیہ، اب پچھلے دنوں میرے بیٹے کی سالگرہ تھی، ہوٹل میں گیا کھانا کھایا 10-12 ہزار روپیہ لگا دیا، وہ بھی تو ہم لگا ہی رہے ہیں خوشی کے لیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کی وابستگی ہے، اس کے لیے کم سے کم کچھ ہم کر سکیں تو یہ اگر قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ بے شک 5 لے لیں، 10 لے لیں، جا کے دوستوں کو اس کے اوپر اس کا نام لکھے دوست کو، اور اس کو کہیں گے یار یہ میں تحفہ پیش کروں میری طرف سے، آپ اس کو پڑھنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اور یہ اسی طرح یہ جو سنی ہے نا، ہم صرف اس کام میں پیچھے ہیں، یہ اسی طرح پھیلے گا الحمدللہ، عقیدہ بھی اسی طرح پھیلے گا، یہ سنیت کی بھی بہار انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلے گا۔ 50 بکس جو مجھے بھجوائیں اس کا بل میں پے کروں گا، 50 صاحب کو بھیجیں، چونکہ ان کے پتہ نہیں انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، لیکن اب وہ ہو جائے گا، اس پہ عمل ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ لیڈر ہے نا جی ہمارے، ظاہر ہے آپ تو ان کے خاطر میں، آپ ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، ویسے یہ وائس چیئرمین ہے سنیت ہاتھ کونسل کے، لیکن ہمارے بھائی ہیں، تو 50 ان کو بھیجیں، 50 مجھے بھیجیں، اور 10 جو ہے نا مولانا اکبر صاحب کو بھیجیں، ٹھیک ہو گیا نا، یہ 50 اور 10، اور ہم انشاءاللہ نہ یہ بیچیں گے نہ کہ دوست کو بانٹیں گے سب کو، کیونکہ میرا تو القابہ بہت ویسے ہی وسیع ہے، انڈسٹری لسٹ ادھر ادھر دائم ہے، تو ان کے نام انشاءاللہ ایک میں کافی ان کو بھیجوں گا کہ پڑھیں، مطالعہ کریں اور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ، میں پیر سید فراست علی شاہ صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والد محترم جو میری بڑی عقیدت ہے، میں چھوٹا سا تھا 5ویں 6ویں میں پڑھتا ہوں تب سے میری عقیدت ہے، اور یہ ابھی ان کو آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف سے خلافت نہیں ملی تھی، تو میں نے ایک دفعہ صاحب کو گاؤں میں بلایا، آج سے 10 سال پہلے، تو میں اسٹیٹ سیکٹری تھا وہاں پہ، تو ایسے میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا کاش وہ بھی وقت آئے گا، جتنے آپ مخلص ہیں آستانہ عالیہ سے فناف شیخ کے مقام پہ جس طرح آپ پہنچے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے، یہ 10 سال پہلے میں نے کہا تھا، اور صاحب کو یار جب خلافت ملی سب سے پہلے صاحب نے مجھے فون کیا، میں 10 سال پہلے ایسے مجھے کو خیال آ گیا، میں نے کہا جتنی آپ عقیدت رکھتے ہیں پیر صاحب سے، کیونکہ میں بھی وہاں کا خادم ہوں، تو میں نے کہا جتنی آپ عقیدت رکھتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں کا خلیفہ مجاز بنائے۔ انہوں نے آمین کہہ دیا، وہ دعا پتہ 10 سال پہلے قبول ہو گئی۔ جب ان کو خلافت ملی حضرت صاحب سے بلا کے، کوئی الحمدللہ ایسا معاملہ بالکل بلا کے جب انہوں نے خلافت کی سند دی، سارا سلسلہ کیا، تو صاحب نے سب سے پہلے مجھے فون کیا اور مجھے مبارکباد دی کہ تمہاری وہ جو دعا تم نے کی تھی وہ قبول ہے۔ ہمارا وہ تعلق ہے، ہمارا دنیاوی تعلق نہیں ہے، روحانیت کا تعلق ہے، اللہ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور انہی سے ہماری بہاریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور صاحب کو مزید لکھنے کی توفیق، اور جو بھی یہ کتاب لکھیں مجھے 50 مجھے اور 50 صاحب کو بھیجتے رہے، یہ ایڈوانس بکنگ ہے۔ جو بھی کتاب لکھے پوچھنے کی ضرورت ہے، میں کارڈ اپنا دے دیتا ہوں، ناروے سے مجھے ڈسپیچ کر دیں، انشاءاللہ بل وہاں ناروے میں پہنچے گا۔ جو کتاب بھی لکھے 100 بک کافی جو ہے نا وہ ہماری بک ہے، 50 میری 50 صاحب، اور ہم یہ دوستوں کو مفت بانٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ ماشاءاللہ جناب، یہ تھے سرفراز احمد تارڑ صاحب، انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، چیئرمین مسلم ایجوکیشن فورم، حضور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید فراست علی بخاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور کلمات تشکر عطا فرمائیں گے۔ سامعین سے ملتمس ہوں کہ توجہ سے سنیے گا۔ کتاب کے مصنف ہیں محترم المقام جناب حضور قبلہ
صاحبزادہ سید فراست علی بخاری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سفیر محبت رسول زین الدین پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ والد گرامی مدد ذیل علی صاحبزادہ والا شان شوکت اسلام جناب صاحبزادہ عمار سعید سلیمانی صاحب مدد ذیل علی رونق بس محترم المقام جناب سرفراز احمد تارڑ صاحب اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد اکبر نقشبندی صاحب اور جملہ احباب تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، ادبی میدان میں جو بھی احباب جس فیلڈ سے اور شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، تمام احباب کو ویلکم کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح محترم المقام جناب سرفراز احمد طارق صاحب بیان کر رہے تھے کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑا عظیم صالح کا دن ہے. قدوۃ الاولیاء، قدوۃ الصلحاء، قدوۃ الاتقیاء، قدوۃ الاسقیاء، نیر عود شرف، ضیاء خورشید نجم، حضور قبلہ عالم حضور قبلہ حضرت صاحب جن کو کل تک ہم مدد الہی کہہ رہے تھے، آج ہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نعمت کے فیضات سے ہم سب کے سینوں کو تا قیامت مالا مال فرمائے اور آپ کا سایہ روحانی ہم گناہگاروں کے سروں پر قائم و دائم فرمائے. یہ آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے یہ گلشن عنایت جو ہے وہ الحمدللہ خراب بنا ہوا ہے. یہ سب حضور قبلہ عالم کی نگاہ کرم، نگاہ محبت، نگاہ شفقت کا صدقہ ہے. ایک یا دو باتیں میں محض عرض کر کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کے بعد ہمارے چیف گیسٹ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوں گے. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کتاب ہے 343 پیج 343 پیج پر مشتمل ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ 12 جلدیں سیرت الرسول کی جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد العلی اور 8 جلدیں ضیاء النبی شریف کی جو کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اور 1 جلد سیرت رسول عربی کی جو کہ علامہ محمد نور بخش توکلی صاحب علیہ رحمۃ. ان کی ایک کم و بیش 20-21 جلدیں بنتی ہیں اردو میں. یہ ان 20-21 جلدوں کا حاصل مطالعہ اور یہ ان کا معلوماتی نچوڑ ہے. ایک مقام اس کتاب کی جو ماخذ کتابوں میں درج بھی کیا ہے، کچھ انتہائی کام معلومات شیخ الحدیث والتفسیر امام الائمہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور خضر ملت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی مدد العالی اور محترم ڈاکٹر محمد الیاس افضل غنی صاحب مدینہ منورہ سے کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں.
ان کی کتاب سے بھی میں نے تھوڑا بہت استفادہ کیا ہے. ایک مقام کا بس ریفرنس دے کے تاکہ خالی سے بچوں کی کتاب نہ سمجھا جائے، اس لیے محض کتاب. بعض علماء کو، خطباء کو، اہل علم کو میں نے اس بات میں 3-4 سال پہلے 5 سال پہلے ڈسکشن کرتے ہوئے دیکھا، اور اس مجلس میں میں نے سب اس معاملے میں داخل پایا. اس کے ریفرنس بس اپنا کی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ روایت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بیان کی جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی بچیوں نے حضور کے استقبال میں طالع البدر علینا کی نعت پڑھی. آپ سنتے ہیں یہ؟ بولیے. آخری ٹیبل تک سارے لوگ یہ سنتے ہیں کہ طالع البدر علینا کی نعت ہجرت کے موقع پر پڑھی. اچھا، اس پہ میں نے مضمون کی اخبار میں پڑھا، ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ سنیت الوداع کی جو لوکیشن، سنیت الوداع کی جو لوکیشن جس جگہ پہ ایگزیکٹ سنیت الوداع تھی، وہ جگہ جو ہے اس راستے سے حضور ہجرت کے سفر میں نہیں گزرے. اور معاذ اللہ جو صدیوں سے مشہور روایت چلی آ رہی ہے اور جو عالم اسلام کے کونے کونے میں پڑھی جاتی، اس پر شبہات وارد کیے، اعتراضات وارد کیے، اور اعتراضات وارد کرنے کے بعد کوشش یہ کی کہ شاید معاذ اللہ ہجرت کے موقع پر جو ہے وہ طالع البدر علینا کی نعت نہیں پڑھی گئی، ایسے ہی کم علم لوگ اس کو پڑھا. اب اس معاملے میں تحقیق کرتے کرتے تک بتا رہے ہیں ایک ایسا ریفرنس بھی ہوا عطا فرمایا جس کتاب کی نظر موجود ہے. وہ یہ ہے کہ سنیت الوداع کا جو لوکیشن ہے، جو اس کا محل وقوع ہے، سنیت الوداع ایکچولی مدینہ منورہ میں 2 مقامات ہیں جن کا نام سنیت الوداع. کتنے مقامات بولیے؟ 2. ایک سنیت الوداع اس راستے پر پڑتی تھی جس راستے پر لوگ جب مکہ مکرمہ سے داخل ہوتے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آتے، ایک سنیت الوداع اس طرف تھی اور دوسری سنیت الوداع اس طرف تھی کہ جب لوگ شام کی طرف، تبوک کی طرف سفر کیا کرتے تھے، ایک ہی نام کی 2 جگہیں شہر مدینہ کے اندر موجود تھی. ایک سنیت الوداع اس مقام کی طرف جو مکہ سے لوگ انٹر ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، اور ایک سنیت الوداع اس مقام کی طرف جب لوگ شام کی طرف یا موصل کی طرف یا تبوک کی طرف سفر کیا کرتے تھے. سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے شہر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اس وقت وہ سنیہ جو مسجد جمعہ اور قلعہ قباء کے قریب پڑتی تھی، اس سنیہ الوداع پہ کھڑے ہو کے اہل مدینہ نے طالع البدر علینا. اور جب آقا دو جہاں جنگ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو دوسری طرف جو سنیت الوداع ہے، جو اس وقت شاعر سیدنا یا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاعر سیدنا ابوبکر صدیق کا سنگم بنتی ہے، اس مقام پر دوسری سنیت الوداع تھی. جب آقا غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس سنیہ پر کھڑے ہو کے اہل مدینہ نے طالع البدر علینا کی نعت پڑھی. سو ہر 2 مواقع پر پڑھی گئی، مگر اس کا ریفرنس آپ کو بہت کم جگہوں سے ملے گا. وہ ریفرنس بھی الحمدللہ اس کتاب کی زینت ہے. اور بڑے مقامات ہیں مگر ان کا بیان کرنا پاسبل نہیں ہے میرے لیے اس وقت. آخری بات رکھتا کہ میں محترم المقام انتہائی قابل عزت محترم جناب سرفراز احمد تارڑ صاحب پر بھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے 50 کتابیں اپنے 50 ان کے لیے 10 حضرت علامہ صاحب کے لیے کہیں. اس سلسلے میں ایک بات رکھ کر کے تو بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے اس کتاب کی ترتیب دینے میں کئی مہینے نہیں لگے، کئی سال لگے. الحمدللہ تعالیٰ ان کئی سال حضور نے اپنے ذکر میں مصروف رکھا، کئی سال رکھا ہے اس کتاب کی نوکری دینے کے لیے. تو اس کتاب کا ہدیہ جو ہے وہ ہم نے 250 روپے مقرر کیا ہے پاکستان میں. کتنا ہدیہ بولی؟ 250. مگر اس کا ہدیہ جو ہے اس کو میں اپنی طرف سے ڈونیٹ کرنے لگا ہوں. ہمارے کل افتتاح ہونا تھا جامعہ باب العلم کا دفتر کے اندر، مگر اس سانحہ کی وجہ سے وہ پروگرام کا نہیں ہو رہا، پھر کبھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہو جائے گا. مگر اس کتاب کی جملہ آمدنی جو ہے اس کا 1 روپیہ بھی میری ذات کے لیے حرام ہے، اور اس کی ساری آمدنی جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جامعہ باب العلم کے لیے جو گکھڑ منڈی میں جس کا افتتاح ہونے والا ہے، جو مسلم فورم کے ذریعے اہتمام
اس ملک کے اندر پہلا تعلیماتی پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ حضور دعا فرمائیں گے، آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا وہ پہلا ہو مگر آخری نہ ہو۔ مگر اس کتاب کی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ آمدنی جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ باب العلم کے لیے میری طرف سے ہمیشہ وقف رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس کا آمدن کا کوئی پیسہ جو ہے نا میری ذات پہ نہیں لگے گا، اگر کوئی کچھ پیسے بچیں گے۔ اتنی ویسے اچھی کتابت ہے، یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے چھپوا لی ہے انہوں نے کتاب، 250 روپے میں ایسی کتاب نہیں چھپتی، کیونکہ میں نے ضیاء النبی کا جو مطالعہ کیا ہے جتنی کتابت وہ ہے سیم اسی پیٹرن پہ ہے، اور اس طرح کی کتابت بہت کم کتابوں میں کی جاتی ہے۔ یہ بہت مہنگی کتابت ہے اس کی، اور جلد اور سارا معاملہ یہ پتہ نہیں انہوں نے 250 جب میرے ذہن میں ویسے تھا، جب میں نے آرڈر کیا تھا نا 50 کا، تو میرے ذہن میں تھا کچھ 400 کے قریب آگے پیچھے ہوگا، تو میں نے اس حساب سے وہ 50 کا جو ہے نا بکس کا آرڈر دیا تھا۔ اب چونکہ وہ انہوں نے سستی کر دی ہے تو میری طرف ان کی طرف سے جو میں کر چکا ہوں وہ ٹھیک ہے، میری طرف سے اب 100 بکس جو ہے نا اس کا آرڈر نوٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ چلیں ماشاءاللہ صاحبزادہ سلمان صاحبزادہ عمار سعید سلیمانی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی 50 بڑھا دیں، 100 ان کی طرف سے 100 میری طرف سے، اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہیں اور جو ہمارا تیسرا بندہ اس کی نہ بڑھائی جائے، یہ نا انصافی ہوگا۔ ہم ہمیشہ انصاف کے قائل ہیں، ان کی 10 دی ان کی 20 کر دی ہے انہیں، ٹھیک ہے جی۔ 100 میری، 100 صاحبزادہ صاحب کی، اور 20 جو ہے نا وہ مولانا محمد اکبر ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں جناب محمد سعید صاحب 50 کا انہوں نے آرڈر دے دیا۔ سٹال ہی کھول لو جناب، تو آرڈر دے رہا ہے۔ اور آئندہ میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی صاحب کوئی بک لکھیں نہیں، وہ 100 بکس جو ہے نا وہ میری آرڈر تک ہے، وہ جب مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس بلڈنگ کروا دیں، مجھے TCS کروا دیں، کچھ کروا دیں، وہ بل 100 میری طرف سے، 100 صاحبزادہ صاحب کی طرف سے، اور 20 بکس جناب مولانا محمد اکبر صاحب کی طرف سے، اور 50 جو ہے ہمارے بھائی محمد سعید صاحب ان کی طرف سے۔ جناب یہ تو آرڈر آپ فوری طور پہ ہمیں بھجوا دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی جو دیکھ رہے ہیں اسی طرح معاملات چلتے ہیں کہ وہ مدرسے کے لیے وقف کر دیا انہوں نے کہ اگر کوئی پیسہ بچا، ویسے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ 250 روپے میں، ویسے میں ابھی بھی میرا ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے 250 روپے میں یہ بک چھپوا لی ہے، ہمارا ان کا متعلق ہوگا جس طرح نہیں چلے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں، یہ بہت کم قیمت ہے اس کی، آپ بھی جتنے دوست ہیں جتنے گنجائش ہے 5-5 10 بکس اور کاپیاں لے کے جائیں اور اپنے دوستوں میں بانٹیں۔ اور بلال سامعین محترم، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، تھوڑی سی ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی عمار سعید صاحب جو ہمارے مہمان ہیں، مہمان خصوصی ہیں، وہ اس کتاب کے حوالے سے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ حضور کے برگیر صاحب، اور اس کے بعد جو ہے وہ لنگر شریف کا انتظام ہے جو کہ آپ کو یہیں پہ انہی سیٹوں پہ ملے گا۔ بہت مختصر سا وقت ہے چونکہ ابھی حال انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے کہ ہمارے بھی کچھ مہمان آنے والے ہیں، ہم اپنے پروگرام کو مزید جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ کارڈ صاحب نے یہ بات فرما دی ہے اور مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ آپ کچھ فرماؤ سکولوں کے حوالے سے، تو پچھلے پروگرام کے اندر شب برات کے حوالے سے جب منگوال کے اندر یہ تقریب ہو رہی تھی تو اس میں چند ایک سکولوں کا اظہار کیا گیا تھا کہ بطور سلیبس یہ نہیں ہے کہ بس بچوں کو بطور گفٹ، بلکہ بطور سلیبس جو ہے وہ کتاب، یہ کتاب جو ہے وہ پڑھائی جائے گی۔ ان سکولوں میں آکسفورڈ سکول سسٹم ہے منگوال کے اندر، اور سپیریئر گروپ کی طرف سے جو سکولنگ سسٹم چل رہا ہے، دا اسپیرٹ سکول سسٹم، پروجیکٹ آف اسپیرٹ گروپ آف کالجز، شادی والا روڈ پہ، سرگودا روڈ پہ، محمدہ چوک کے اندر اور ٹانڈا کے اندر، گجرات کے اندر، یہ 3 کیمپس ہیں، 4 کیمپس ہیں ابھی اسپیرٹ اسکول کے۔ ان چاروں کے چاروں کیمپسز کے اندر یہ کتاب بطور سلیبس جو ہے وہ پڑھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا اسکول گجرات کے اندر بہت بڑا نام ہے، دا ایجوکیٹر اسکول 12 دری کیمپس، جس کے ڈائریکٹر ہیں شہزاد شفیق صاحب۔ انہوں نے آج ہماری اس تقریب میں تشریف لانا تھا، لیکن تنظیم المدارس کی طرف سے ان کے اسکول کے اندر جو گفٹس کی کلاسز تھیں ان کا ٹیسٹ جاری تھا، جس کی پیش نظر مہمان تھے نہیں تشریف لا سکے، اور ان کے اس اسکول کے اندر راؤنڈ اباؤٹ 3000 اسٹوڈنٹ ہیں،
تو ان طلباء کے لیے بھی یہ کتاب بطور سلیبس جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی پڑھائی جائے گی. اور دیگر گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ مجھے کچھ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی ارشاد فرمایا, یہ کادرا کے اندر پنجاب اسکول ہے وہاں پہ مجھے میرے محترم دوست ہیں انہوں نے فرمایا, ایکزا اسکول ہے شادمان کالونی کے اندر, وہاں سے بطور سلیبس جو ہے یہ کتاب انشاءاللہ عزیز پڑھائی جائے گی. اور ہماری بھی قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ یہ ہمارا بھی وعدہ ہے کہ آپ اپنی تصانیف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. ہم انشاءاللہ عزیز اس حوالہ سے قارئین کی صورت میں ہم انشاءاللہ آپ کے معاملے میں مدد کر رہے ہیں. تو ابھی انتہائی ادب سے ملتمس ہوں, وائس چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل کے جناب محترم المقام عزت مآب جناب عمار سعید سلیمانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اسلام شہزادے نے جب ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ سیدوں والا اٹھایا ہے. یقیناً خون رسول میں برکتیں ہوتی ہیں. میں نے کتاب کے چند اوراق پڑھے ہیں رات کو, یقین فرمائیں وہ جو اوراق میں نے پڑھے ہیں چند, تو مجھے اس میں جو لذت محسوس ہوئی اس کا اظہار میں نے ان دو لفظوں میں کر دیا ہے کہ محسوس ہوتا تھا کہ قلم برکت والی ہوتی ہے, برکت قلم میں تاثیر ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا شہزادہ دنیا کو دیا ہے جو صرف خاندان کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے کام کرنے کے لیے. میں قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی طرف سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. رات کو وہاں پہ میٹنگ تھی تو ان کے پاس چند احباب آئے انتظامیہ کے حوالے سے, وہ آنا بھی چاہتے تھے. صبح تک ان کی پروگرام بھی تھا کہ میں جنازے میں بھی جاؤں گا اور اس کے بعد تقریب میں آؤں گا, لیکن وہ آ اس لیے نہیں سکے کہ ان کو انتظامیہ نے بڑی سختی سے روکا ہے. حالات جس طرح کے ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے وہ اس لیے نہیں آ سکے. ان کی معذرت بھی آپ قبول فرمائیں. اور وہ فرما رہے تھے کہ میں جس وقت بھی گجرات روڈ سے گزروں گا تو انشاءاللہ گھر میں آ کے مبارکباد پیش کروں گا. ایک بات جو انہوں نے فرمائی وہاں پہ کتاب کے حوالے سے, وہ میں تمام احباب کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کتاب کو پڑھ کے مجھے محسوس ہوا ہے کہ سیرت کی جو کتابیں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس سے طالب علم پوری طرح فائدہ حاصل نہیں کرتے. علماء تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن جو طالب علم ہے جو پڑھنے آتا ہے وہ پوری طرح فائدہ حاصل نہیں کرتا. لیکن اس کتاب کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے مدارس میں لگ جائے حفظ سے لے کے درس نظامی تک تو یقیناً ہمارے طلباء میں وہ چیزیں آ جائیں گی جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں کہ ہمارے طالب علموں میں ایسی فراست نہیں ہوتی کہ وہ کسی بے دین شخص کو جواب دے سکے, کسی بد مذہب کے سوالات کا جواب دے سکے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب دوبارہ مدرسہ لگے گا, چھٹیاں ہیں, وہ کہہ رہے تھے جب یہ لگے گا تو یہ کتاب میں اپنی انتظامیہ کو دوں گا, اس کو پاس کر کے حفظ سے لے کے درس نظامی تک جامعہ رضویہ میں لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آج میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, وہ میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں محروم ہوں, احساس کمتری کا شکار بھی ہوں کہ باپ کو خوشی ہوتی ہے اس وقت جب اس کا بیٹا دلہا بن کے ہار سنگار پہن کے اسٹیج پہ بیٹھتا ہے تو باپ آتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے. لیکن شاہ صاحب کو 2 مرتبہ اس شہزادے نے خوشی ادا کی. ایک اس وقت جب وہ دلہا بنے تو باپ کی حیثیت سے خوشی ہوئی کہ آج میرا بیٹا دلہا بنا ہے, تو میرا خیال ہے آج اس سے بڑھ کے
سید یوسف شاہ صاحب کو اس حوالے سے کہ میرے بیٹے نے جو کام کرنا تھا وہ کام کیا ہے، آج وہ دوبارہ دولہے بنے ہیں اور ایسے دولہے بنے ہیں جس دولہے کو بننے کی ضرورت ہر اس شخص کو ہونی چاہیے جو اہل سنت کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، بالخصوص علماء مشائخ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ اس کو چاہیے جو اس کا علم ہے، جو باپ کے حوالے سے اس نے لیا، جو ماں کی وراثت سے اس نے علم کو حاصل کیا، جو باپ کی تربیت سے جس علم کو حاصل کیا، اس کو لوگوں تک پہنچائے تو اس کو لوگوں تک پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ادارے کا یہاں اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے ایک وہ بھی طریقہ ہے، اور یہ ایک کتاب ہے۔ آپ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کی کتاب ہر جگہ پہنچ سکتی ہے۔ جس جگہ جائے گی اہل سنت کی ترجمانی بھی کرے گی اور اہل سنت کی رہنمائی بھی کرے گی، اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کر رہی ہے اور ہر اس سنی کے عقیدے کی رہنمائی کر رہی ہے۔ جو رہنمائی اس کتاب سے لینا چاہتا ہے، میں مالک کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے توسل سے اللہ رب العزت پیر سید فراست شاہ صاحب جیسے اور شہزاد اس دنیا کو عطا کرے اور صاحبزادگان اس طرح کا کام کرے کہ جس کے کام سے لوگوں کو پتہ چلے کہ انقلاب اس طرح آتا ہے کہ جب یہ مشائخ کے بیٹے، جب یہ صاحبزادگان صرف صاحبزادی میں آتے ہیں تو پھر یہ ناکامے ہو جاتے ہیں۔ کام اسی وقت ہوتے ہیں جب یہ فیلڈ میں آتے ہیں، جب یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے توسل سے اہل سنت میں برکتیں آتی ہیں۔ انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، سرچشمہ ولایت حضور قبلہ پیر سید یوسف شاہ صاحب بخاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ مظہر انوار حق، نور جمال مصطفیٰ، نور زہرا ولی، نور الحسن، نور الہدا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر ایک کے نبی ہیں جن کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پر مل کر درود و سلام کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام آج کے مہمان خصوصی بطل حریت حضرت قبلہ مولانا محمد عمار سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد اکبر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے نہایت ہی جیسا کہ وہ خود فرما رہے تھے دیرینہ عزیز اور اہل محبت میں سے بہت ہی قرب والے جناب چودھری سرفراز احمد طارق صاحب، اور میرے سابقہ جتنے مولید بیٹھے ہیں آج کی اس تقریب میں ان پر بڑا فخر کرتا ہوں کہ آج کی تقریب سجانے میں میرے محکمہ تعلیم کے پرانے کلیگ، پرانے بھائی، پرانے ساتھی، آج ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ہماری اس محفل کو انہوں نے چار چاند لگائے ہیں۔ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، ایس ایس صاحبان بیٹھے ہیں، دیگر اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، میرے نہایت ہی قریبی دوست ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب بیٹھے ہیں، اور آج کے مدینہ حاجی لال منیر صاحب بیٹھے ہیں، تو دیگر جن حضرات کے میں نام نہیں لے سکا تو سب کا میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو کاوش اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے سے قبول فرمائی ہے، یہ تو صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام روشن ہے رضا جس نے تمہارا کر دیا۔ سیرت رسول عربی پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، اس نبی کی سیرت کا کیا کہنا،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھ کر رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ فرمانے لگے مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، میرے باپ نے کہا کہ یہ اونٹ باندھ ہو، تو 2 اونٹ تھے، میں باندھنے لگا، ایک باندھتا تھا تو دوسرا کھل جاتا تھا، اس کو باندھتا تھا تو پہلا کھل جاتا تھا، اور اونٹ باندھنے کا مجھے طریقہ نہیں تھا۔ آج میں خوشی کا سر ہو رہا ہوں کہ مدینے کے چاند نے ہمیں دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ سیرت رسول عربی کا فیض تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں علامہ اقبال صاحب کا بڑا ہی متقد ہوں، علامہ اقبال صاحب نے سیرت پاک پر بھی قلم اٹھایا ہے، فرماتے ہیں کہ میدان تھا جنگ کا، اور اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور سامنے جنگی قیدی عورتیں بھی کھڑی تھی، جنگی قیدی مرد بھی کھڑے تھے، اور اس کا منظر بیان کرتے ہیں۔ میں نے یہ یورپ میں بھی اکثر اپنے کتابوں میں یہ بات بتائی ہے یورپ والوں کو، جو ہماری بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ ننگے سر بال پھریں، منہ پر پردہ نہ کریں، یہاں پر پردے کی پابندی ہے۔ میں نے کہا ہمارے آقا نے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ حضور سرور کائنات جنگ کے میدان میں ہیں۔ اگر مجھے تاڑ صاحب اجازت دیں، کیونکہ یہ خود بڑے مترنم ہیں، ترنم کے بادشاہ، آج انہوں نے اس طرف نہیں گئے، اور عوار سعید صاحب میرے نہایت ہی قابل قدر، اگر اجازت دیں تو میں اقبال صاحب کی ربائی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ در مسافر پیش گر دوسری دختر سردار تے آمد اسیر۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ زمین کے فرش پر بیٹھا ہے جس کا تخت عرش الہی پر جگتا ہے، زمین کے تخت پر وہ بیٹھا ہے، زمین کی چٹائی پر وہ بیٹھا ہے، جو حقیقت میں عرش الہی پر بیٹھتے ہوئے سجدہ ہے، اس کا دربار ہے، اور سامنے جنگی قیدی کھڑے ہیں، اور ایک لڑکی ننگے سر کھڑی ہے۔ وہ پوچھا گیا، حضور نے فرمایا کون لڑکی ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ عیسائیوں کے بہت بڑے سخی آدمی حاتم طائی کی بیٹی ہے، لیکن آج اس کے سر پہ کپڑا نہیں ہے۔ تو آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں۔ دختر کرا چون نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید۔ آمنہ کے لال نے اپنی کملی مبارک اتاری اور اس غیر مسلم لڑکی کے سر پر رکھا۔ حضور سرور کا یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ سیرت رسول کریم ہے جس نے کائنات کی کایا پلٹ دی، اور پھر وہ جو لڑکی تھی اس کے بھائی عدی بن حاتم صحابی کے نام سے مشہور ہوئے، وہ خاندان صحابی رسول بنا۔ میرے آقا کی سیرت کریم نے، سیرت رسول کریم نے کایا پلٹ کر رکھ دی۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسی کاوش اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے جو بیٹے نے سید فراست علی صاحب نے کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے۔ بڑے بیٹے بھی آپ سے متعارف ہیں، صاحبزادہ سید محمد ہارون بخاری ایس ایس ہیں، ایم اے اسلامیات ہیں، ایم اے عربی ہیں اور انجینئر ہیں، اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور گجرات کی 2 مساجد میں بطور خطیب بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے چھوٹے بیلجیم کے مرکزی خطیب ہیں، بروسل شہر کے مرکزی خطیب ہیں الحمدللہ، اور تیسرے یہ فراست علی ہیں، اور ایک بیٹا ہر میری تبلیغ کے مشن پر میرے ساتھ ممد اور معاون ہوتا ہے، 7 دن رات سفر کرتا ہے۔ ایک بیٹی کا باپ ہوں، اس پر بھی ناز ہے۔ میں انگلینڈ گیا، بیٹی میری انگلینڈ ہے، تو میں نے دیکھا بیٹی کے شب و روز دیکھے، ایک دن میں عورتوں کی 2 محافل میلاد، 3 محافل میلاد میں جا کر خطاب کرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو بھی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ تو صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام روشن اے رضا جس نے تمہارا کر دیا۔ تو کچھ ناموں میں بھی برکت ہوتی ہے، سارے بیٹوں میں الحمدللہ مجھے ناز ہے، لیکن فراست علی میں کچھ علی کی فراست شامل ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور مائدہ پاک کی نظر کرم ہے، مولا علی کی تو نگاہ کرم ہے، اور سب سے
اس پر بھی میں شکر گزار ہوں کہ میرے مرشد کریم حضور قبلہ عالم جن کا تذکرہ بار بار سٹیج پر ہوتا رہا، نیر اوج شرف ضیاء خورشید نجف حضرت قبلہ پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج سے جن کو کہا جائے گا وہ ان کے خصوصی نظر کرم ہے مجھ پر، اور میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں طارق صاحب محترم کو پتہ ہے کہ جب مجھے خلافت کو نوازنے کے لیے بلایا گیا تو مجھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ برخوردار میں کوئی لگی لپڑی بات نہیں کرتا، کوئی ایسی غلط بات نہیں میں زبان سے نکالتا، صحیح بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ سرکار مدینہ کے حکم سے عطا کر رہا ہوں۔ تو میں نکال جمعہ میں کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم جیسے گناہگاروں کے درمیان ایک جو عظیم واسطہ تھا، ہم اس واسطے سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کی دعائیں بہر حال ہمارے شامل حال ہیں، بارگاہ مصطفیٰ سے براہ راست فیض لینے والی ہستی اور اپنے گناہگار غلاموں کو فیض دینے والی ہستی، براہ راست آپ کو یہ مقام حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور پھر میں آنے والے مہمانوں کا مزید شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم محمد عمار شہید صاحب، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، آج میں نے ان کی کلمات طیبات سے بہت زیادہ میں محسوس ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ ہمارے ہی اس علاقے کی ایک بہترین مٹی ہے اور جو آج ہمارے پنجاب کے افق پر چمک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ ہدیہ نیاز بصورت سیرت رسول کریم یا اللہ کریم قبول اور منظور فرما۔ یا رسول اللہ آپ بھی اس کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ کریم حضور سرور کائنات کے وسیلہ علیہ سے میرے تمام بیٹوں کو بیٹی کو مزید علم دین کو آگے پھیلانے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس میدان میں ان کی غیبانہ حفاظت اور مدد فرما، مزید آسانی کے راستے کھول دے۔ جتنے بھی میرے دوست آئے ہیں، جتنے مہمان آئے ہیں، اللہ کریم سب کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور جس انداز سے آپ نے میرے اس بیٹے کی کتاب کو پذیرائی بخشی ہے، محترم طارق صاحب نے بحمدِ تعالیٰ اور محترم عمار شہید صاحب نے اور میرے دیگر دوسرے عزیز جو ناروے سے بیٹھے ہیں محمد شہید صاحب اور محترم مولانا محمد اکبر صاحب، جس انداز سے پذیرائی بخشی ہے، اور میرے عزیز محترم علامہ غلام یاسین صاحب، سب کو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور انہوں نے جس انداز سے دلجوئی کی ہے اللہ کریم ان کو مزید رحمت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محکمہ تعلیم دے دوستاں دا بے حد اور دوبارہ پھر شکریہ۔